اور کیا حال چال ہے بھائی؟ بس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. چلیں سنا ہے، آپ بتائیں آپ کا رب جو ہے، نہیں ہماری آپ سے رمضان سے پہلے بات ہوئی تھی ایک بار. آپ الحمدللہ. کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا رب آپ کے مطابق حدیث کے مطابق کیا عقیدہ ہے شاب امرد کے متعلق؟ شاب امرد، عرش والے مطابق شاب امرد چکنا لڑکا، نہیں میرا الحمدللہ ہماری ایک سے آپ سے پہلے ہی بات ہوئی تھی رمضان سے پہلے. چکنا نوجوان کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا رب، دیکھیے یہ تو آپ اپنی طرف سے تعویل کریں. آپ تعویل کرو، آپ سے ہی تعویل کرو، میں نے غلط تعویل کی، آپ سے ہی ترجمہ کرو. چلو، اللہ عرش کے اوپر ہے الحمدللہ. عرش کی بات نہیں ہو رہی ہے، شاب امرد کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. آپ کے کبار محدثین نے تصحیح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کو دیکھا ہے 2 دفعہ. وہ ایک نوجوان ہے، لڑکا ہے، شاب بولتے ہیں نوجوان کو، لڑکے کو، داڑھی نہیں ہے، بال یہاں تک ہیں، سبز دھوتی پہنا ہوا ہے، جوتے جو ہیں اس کے، چپل جو ہیں سونے کی چپل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا اب کہتے ہیں آپ اس کے الحمدللہ مسلم شریف کی حدیث ہے 443 نمبر کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. وہ تو ایک نور ہے. نکال مسلم. حدیث پڑھو، وہ حدیث جو ہے ان سب آپ کے علماء اس کو جھٹلاتے ہیں. اسی مسلم کی مسلم حدیث، شریف بخاری کی حدیث کو، جو عائشہ کی حدیث ہے رؤیت میں، وہ کوئی حدیث نہیں نہیں اللہ کے رسول ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے فرمانا. اللہ کے رسول نے فرمایا. پڑھ کے سناؤ مسلم کی حدیث. میرے پاس ابھی ہاتھ میں ہے نہیں وہ حدیث الحمدللہ. میں بتایا تھا آپ نکالے 443 نمبر کی حدیث ہے وہ مسلم میں. 423 کی تھی مسلم کے 423. لیکن میں دکھا دیتا ہوں. الحمدللہ. دیکھیں یہ عائشہ کی حدیث ہے، بخاری وغیرہ میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. مسلم بخاری کے دیکھو، بخاری کے دیکھو، یہ بخاری کی مسلم حدیث ہے. من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه فقد اعظم. جو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے گناہ کیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کے علماء نے سب نے کہا کہ یہ حدیث عائشہ جو ہے، یہ المنتخب من العلل للخلال ابن قدامہ کی کتاب ہے. کہتا کہ میں نے پوچھا کہ عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا. قال بقول النبی فبأي شيء يدفع حدیث عائشہ، حدیث عائشہ کا ہم کیسے دفع کریں؟ کہا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول زیادہ سچا ہے یا عائشہ کا قول زیادہ سچا ہے؟ کس کا قول زیادہ سچا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رأیت ربی، میں نے اپنے خدا کو دیکھا، وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من قولها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کو مانیں گے نا. عائشہ نے کوئی حدیث دو نقل نہیں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. آج یہ بتائیے کون سی حدیث کی کتاب نہیں ہے؟ کون سی حدیث کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو میں نے دیکھا؟ بہت ساری کتابیں، میں نے ابھی اتنی کتابیں دکھا دی ہیں بھائی. نہیں میں جو سنا آپ بتائیے نا، ابھی پڑھ دیجیے آپ کون سی کرتے ہیں. بہت ساری کتابوں کہ اللہ کے رسول بتائیے نا، اس کی سبق بتائیے. نا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں ایک بخاری میں مسلم کی کتاب 443 پڑھی ہے، اللہ کے رسول منع فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، وہ تو ایک نور ہے. میں آپ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ پہلے آپ مسلم ہی پڑھ لیجیے نا، آپ 443 سمجھ کیوں نہیں پڑھ رہے آپ؟ یہ دیکھو، یہ کتاب ہے بخاری، اور بخاری دیکھو. مسلم کی کتاب میں آپ سے بخاری سے کیا، بخاری تو مسلم سے زیادہ قوی ہے. بخاری سے کیا جڑا ہے؟ بخاری ہے 3888 في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال هي رؤيا عين، الرؤيا أريها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. عبداللہ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے دیکھا شب معراج. پھر حدیث نمبر 4716 بخاری کا، قال هي رؤيا عين وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. یہ آنکھ سے دیکھا، یہ کوئی خواب نہیں ہے. اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ اسری بہ، بخاری میں شب اللہ کے رسول معراج میں دیکھا اس نے. بخاری میں یہ حدیث نمبر بتاؤ، حدیث نمبر بتاؤ خالی کی. یہ بخاری 3888 4716 6613. اور پھر دیکھو ابطال التعویلات لاخبار الصفات. خاموش رہنا. ارے علی بھائی کیا نام ہے؟ کیا آپ بخاری کا نمبر بتا رہے نا آپ؟ 3888. اور بھائی 3888 اسکرین پہ لگائیے آپ. ایک دفعہ میں نے دکھا دیا، ترجمہ کیا، آپ دوبارہ دیکھ لیں. 3888 4716 دوبارہ دکھائیں گے، آپ سن لو.
6613 یہ تین احادیث بخاری میں. ارے آپ ابطال التاویلات لاخبار الصفات محمد حسین فرا کی حدیث ہے. آپ نے یہاں بخاری پر کی حدیث لگائی ہے. في إثبات رؤيته لله سبحانه وتعالى في تلك الليلة. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو شب معراج دیکھا، ٹھیک ہے نا. ويدل علیہ، اس میں بہت سارے احادیث لے کے آتا ہے. ابو بکر خلال، پھر بہت سارے احادیث، یہ وہی بخاری. رأى محمد ربه بعینہ مرتين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کو 2 دفعہ دیکھا. وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے. وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے. رأى ربه بعینیہ مرتين. رأى محمد، یہ نظر نہیں آ رہی بھائی؟ ارے آپ بخاری نکالیے نا پہلے. آپ کو مطالبہ کرتے بخاری نکالیے نا. آپ حدیث نمبر نکال کے دکھائیے نا. تم بخاری کا میں تمہارا نوکر ہوں، تم خود نکالو. ارے نہیں، رأى محمد ربه الحمدللہ آپ ایک دعویٰ پیش کر رہے بعینیہ ہیں. مرتين. كان الحمد لله الخطة بالدعوة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله. آپ ایک دعویٰ پیش کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر. الحمدللہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم کی 443 نمبر کی حدیث نکالیے. اس میں اللہ آپ خود نکالو نا، 4230 تم نکالو. تم وہ آپ نے بغل کر ڈالا. آپ میرے پاس مسلم نہیں ہے نا بھی ہاتھ میں. کیوں نہیں ہے؟ پڑھ دیتا ہوں. آپ کے پاس تو ہے نا الحمدللہ. اس میں کیا اعتراض ہے؟ نکال دے. چلیں میں نکال لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں نکال دوں میں کچھ احادیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں نکال دوں گا. کیوں دکھا رہے ہیں اس سے آپ؟ ساری حدیثیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا، میں دکھا دیتا ہوں. میں دکھا دیتا ہوں. چاہتے ہیں نکالیں گے. ہاں دیکھو کہ انہوں نے اپنے رب کو کس حالت میں دیکھا. یہ حدیث تو صحیح ہے. جامع لعلوم احمد، حدیث صحیح بشرط مسلم. رأیت ربی فی صورت شاب. 4000 کیا کون سی حدیث نکال؟ 4223 443 443 کیا 443 443 43 کو ایک کچھ اور بولتے ہیں. 443 4000 یا 400 بھائی 400 443. جی 43. یہ بھائی بخاری کے مسلم کی 443 حدیث ہے. مسلم کی 443 ہے بھائی. اس میں 2 نمبرنگ ہے نا، میں دونوں نمبرنگ سے نکال دیتا ہوں تاکہ آپ حضرت ابو سر بھائی صاحب یہ کہتے ہیں 443 مسلم سے نکالو. چاہیے تو ان کو یہ خود نکال دیں بھائی. یہ دیکھو یہ تمہارا مسلم ہے. یہ مسلم، میں اس کو ذرا بڑا کر دوں تاکہ آپ کو نظر آئے. پڑھیے نا الحمدللہ. یہ مسلم ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، دارالفکر کی چھپی ہے. یہ حدیث نمبر ہے 443. میں اس کو ذرا فل فوکس کر دوں، زوم کر دوں. 443 باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث چاہیے 443 نہیں ہے، یہ 34 ہے، 34 ہے. اچھا یہ 443 ہے بھائی، 443 ہے. 443 صحیح ہے. اور ایک دوسرا نمبرنگ بھی ہے اس کے ساتھ 443 یہ ہے. حضرت ابو سر سے مروی وہ اور بھائی یہ کس سے مروی ہے؟ حضرت ابو ذر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شہدت احداکن العشاء فلا تطیب تلک اللیل. یہ بھی 443 دوسرے نمبرنگ کے ساتھ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی. میرے پاس جو نمبرنگ ہے میں نے دکھا دیا. اس میں کی کوئی حدیث، ایک تو وضو والی حدیث ہے اور دوسرا عشاء کی حدیث ہے. چلو میں مفہوم بتاتا ہوں کیا ہے. حضرت ابو ذر رضا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابی رسول کہہ رہے ہیں میں نے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ڈائریکٹ صحابی رسول سے. تو آپ کے ہاں دیکھو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کا رب اپنا شیپ شفٹ کرتا ہے. آپ کا رب شیپ شفٹ کرتا ہے. یہ بہت اہم ہے. یہ ان کا رب جو ہے نا، آپ چالاکی سے نہیں دیکھو اگر وہ حدیث جو آپ جس حدیث ہے الحمدللہ، آپ چالاکی سے کام لیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو یہ تمہاری بخاری ہے. بخاری نہیں، میں مسلم کی کہہ رہا ہوں، مسلم کی کہہ رہا ہوں، مسلم کی کہہ رہا ہوں. مسلم کی نہیں پڑھ رہا میں دوسرا.
اور بھائی آپ سن تو لو نا کہ میں ابو کیا ذر بتانا چاہ رہا فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں. ہوں. اب سن الحمدللہ لو. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہی صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. نہیں صحابہ کا عقیدہ میں نے دکھا دیا کہ 2 دفعہ دیکھا ہے, بخاری کی حدیث ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے ہیں وہ نور ہے, تو اس کا میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ نور کا جواب دے لے لو. یہ کتاب صحیح بخاری چادر ہے تراث العربی باب الصراط علی جسر جہنم. آپ ان کا مسلم کی رب حدیث پڑھی شیپ نہیں اپنا شیپ شفٹ کرتا ہے بھائی. ارے آپ ایک مطلب مسلم کی حدیث ان پڑھی کا نا, رب اپنا وہ جن کی طرح نا مختلف روپ میں آ جاتا ہے. یہ دیکھو یہ یہ توحید سب سیکھ مجہول لیں گا. باتیں ہیں. یہ ایک حدیث نمبر ہے, اس حدیث نمبر ہے 6573 بخاری کی. کیا ابو نمبر ہے؟ ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہل نرا ربنا یوم القیامہ, کیا ہم اللہ میاں کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ ہاں فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب, فرمایا کہ کیا آپ کو مشقت ہوتی ہے کہ اگر دن میں بادل نہ ہوں, سورج نظر آئے؟ ہم نے کہا کہ جی نہ. قال لا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشقت نہیں ہوتی, بادل نہ ہو تو سورج نظر آتا ہے. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب, کیا 14ویں رات کی چاند آسمان میں بادل نہ ہو تو آپ کو چاند نظر آنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشقت نہیں ہوتی. قال فإنكم ترونه يوم القيامة, آپ اسی طرح جیسے چاند سورج کو دیکھتے ہو نا دنیا, اسی طرح اس کو آخرت میں بھی دیکھو. كذلك يجمع الله الناس, اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا. فیقول, وہ کہے گا من کان یعبد شیئا فلیتبع, جو کسی کی خدا کی عبادت کرتا تھا وہ اپنے بھگوان کے پیچھے اپنے خدا کے پیچھے لگ جائے, اس کے اتباع کرے. فیتبع من کان یعبد الشمس, جو سورج کی عبادت کرتے تھے وہ سورج کے پیچھے لگ جاتے ہیں بھائی, سورج کے عابد جو ہیں. ویتبع من کان یعبد القمر, اور جو چاند کی پوجا کرتے تھے وہ چاند کے پیچھے لگتے ہیں چلے جاتے ہیں. وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ, اور جو شیاطین کے عبادت کرتے تھے وہ شیاطین کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اچھا. وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا, اور یہ امت بچ جاتی ہے اپنے منافقین کے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ ان کا رب مختلف شیپوں میں آ جاتا ہے, جیسے جن ہوتا ہے نا, کبھی انسان کی شکل میں, کبھی بندر کی شکل میں, کبھی بلی کی شکل میں. کہاں سے لایا؟ ابھی فَيَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ سُورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ, تو یہ مسلمانوں کا امت ہے روز قیامت. انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, سب ادھر موجود ہیں, صحابہ ہیں, تو اللہ ایک دوسرے شکل میں آ جاتا ہے. فی غیر السورہ التی یعرفون, ایک ایسے صورت میں آتے ہیں کہ کوئی اس کو پہچانتا ہی نہیں کہ ہمارا اللہ ہے. فیقول انا ربکم, تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں, میں تمہارا رب ہوں. فیقولون نعوذ باللہ منک, صحابہ کرام, انبیاء, اولیاء سب کہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تجھ سے. کس کو؟ اللہ ہی کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے اپنا شیپ جو شفٹ کیا ہے, اللہ نے دوسرے روپ میں آیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو پتہ چلا نا کہ ان کا رب جو ہے نا, ان کا رب, جی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ بھئی اللہ اس روپ میں آیا تھا, اللہ اس روپ میں آیا تھا, تو ان کی بات بھی کی جا رہی ہے. یہ حدیث ہے, اللہ کا عقیدہ نہیں ہے یہ, تمہاری صحیح حدیث ہے بخاری کی. قیامت تو اس سے پہلے کے لوگوں نے یہی تو عقیدہ بنایا تھا کہ بتوں کو اللہ مانتے ہیں, اور توحید سیکھو نا, توحید ان کا دیکھو. اللہ دوسرے روپ میں آ جاتا ہے نا, تو انبیاء کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تجھ سے. آپ غلط طرف جا رہے ہیں. آپ صحیح ترجمہ کر لینا, آپ صحیح ترجمہ کر لینا. هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا. اور خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. جاوید اللہ ایک منٹ مجھے حدیث پڑھنے دے, پھر آپ صحیح ترجمہ کر لینا. ترجمے کی بات نہیں, انبیاء, اولیاء, ملائکہ, یہ امت سب کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی سے کہتے ہیں, جب تک خدا خود نہ آئے ہم ادھر ہی رہیں گے. کیوں خدا سے ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ خدا ایک دوسرے روپ میں آیا ہوا ہے, دوسرے شیپ میں آیا ہوا ہے. فَإِذَا أَتَاهُ رَبُّنَا عَرَفْنَا, جب ہمارا خدا آئے گا ہم اپنے اللہ کو پہچانیں گے. فَيَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي سُورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ, پھر اللہ دوبارہ دوسری شکل میں آ جاتا ہے, اس صورت میں جس کو یہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کئی ہاتھ ہے, کئی آنکھیں ہیں, ایک پیر ہے. ٹھیک ہے. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ, کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. پھر کہتے ہیں وہ اپنا پیر دکھاتے ہیں, اپنا ایک ہی پیر ہے اس کا, اپنا پیر دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, دوسری حدیث میں ہے, وہ دوسری حدیث میں. تو یہ دیکھو کہ اگر وہ نور ہے, ایک جگہ پہ نور ہے کیونکہ وہ اپنا شیپ چینج کرتا ہے. وہ بھوت ہوتا ہے نا, جن وغیرہ چینج شیپ کرتا ہے نا, جن کے متعلق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جن جو ہے انسان کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے, بندر کی شکل میں, بلی کی شکل, کسی بھی جانور کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے. ان کا رب بھی وہی ہے. اللہ کے لیے عقیدہ نہیں کسی کا, اللہ کے لیے عقیدہ نہیں کسی کا.
یہ آپ کی صحیح حدیث ہے بخاری میں، ایک جگہ سے زیادہ ہے، بخاری میں 3-4 جگہ آیا ہوا ہے، مسلم میں بھی ہے. آپ تو غلط مطلب نکال رہے ہیں، آپ صحیح آپ تو نکالو. غلط مطلب نکال. میرا چیلنج ہے پورے علماء کو کہ ان کا رب کیا اپنا شیپ شفٹ کرتا ہے نہیں کرتا، اللہ جن کی اپنی طرح ابو آپ بھوت کی طرح ارے مختلف آپ اشکال میں ظاہر ہوتا نہیں آپ ہوتا. جھوٹ بول رہے ہیں نا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میرا چیلنج ہے اللہ پورے کے علماء کو، اگر اس کو باطل کرے نا حدیث کہ تو میں نے سنو. غلط ترجمہ کیا، میں نے غلط ارے ترجمہ حدیث کیا، میں تو- چینل کا پاسورڈ دوں گا سب کو. ارے تم صحیح ترجمہ کرو. حدیث تو تم بخاری ارے کھولو. حدیث تو قیامت- جاوید اللہ میں نے غلط تب ترجمہ، تک تم صحیح آپ بول بخاری رہے کھولو، ہو. تم آپ صحیح بول ترجمہ رہے کرو. ہو. آپ تو 2 گھنٹے تک میں بعد میں چپ ہوں گا. 2 گھنٹے تک بولا آپ. جاوید اللہ صاحب آپ کو شرم نہیں مجھے کہتے ہو کہ میں نے غلط ترجمہ کیا؟ تو آپ صحیح ترجمہ کرو، میں منتظر میں نے ہوں. ترجمہ تو بولا ہی نہیں، میں نے ترجمہ بولا ہی نہیں آپ سے کہ آپ نے ترجمہ غلط کرا. آپ نے بار بار بولا کہ میں نے غلط ترجمہ کیا نا، تم صحیح ترجمہ کرو. میں نے کہا ہی نہیں ایک بار حدیث بھی. نکالو میں نے ایک بار 6573. نہیں کہا. پھر آپ جھوٹ بول گئے. یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ آپ نے جو حدیث بیان کری الحمدللہ وہ اللہ کے رسول صحابہ رسول کو بتا رہے ہیں. کل تم اللہ کو اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں کی چاند کی طرح، کہ اللہ کے رسول ان کو بتا رہے ہیں. پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ دیکھو یہ جو روح ہے یہ تو دنیا کے ہی اب بات، دنیا میں لوگوں نے کسی میں تو نا کسی میں اللہ مان لیا، کسی نے کسی چیز میں اللہ مان لیا، کسی نے کسی بھی چیز میں اللہ مان لیا. حقیقت تو تمہیں اس دن پتہ لگے گی کہ یہ ہے ہمارا رب. تو یہ آئے گا اس کا مفہوم آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اور یہ عقیدہ تو ہے نہیں کہ اللہ جو ہے اس کی ٹھیک ہے، شکل میں میں نے آئے گا. غلط ترجمہ کیا نا، تم نکالو صحیح نکالو، الفاظ پڑھو نہیں، آپ کہ مطلب کیا اس میں بول رہے ہیں. الفاظ نہیں ہے کہ امت کے روز قیامت کھڑی ہوگی، اللہ میاں غیر صورت میں دوسری شیپ میں آئے گا، دوسری شیپ میں آئے گا. انبیاء اولیاء کیوں ہی نہیں پہچانیں گے بھائی؟ وہ کہیں گے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اصلی اللہ آئے گا، ہم اس کا منتظر ہیں. ایک چلو اپنا قاعدہ اصول طے کر لیتے ہیں. کیا رسول اللہ کی ہر بات ماننا پڑے گی؟ رسول کا خودو وہ منہاکم عنہ فانتہوا. کہ دیکھ یہ حالت ہو گئی ان کی، کب رسول کی ہر بات کو نہیں مانتے. سنت بن گئے نا اہل سنت بھائی، اہل سنت بن گئے نا ابھی، کہتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کیوں مانے. سبحان اللہ، میں نے یہ کب کہا؟ مسلمان ہے، یہ مسلمان ارے بھائی میں نے کب کہا؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ میں نے کب کہا؟ ابھی بولتے ہیں کہ رسول کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے کیا؟ ابھی آپ نے خود پوچھا ہے. فرض ہے رسول اللہ کی بات تو ماننا ہمارے اوپر لازم ہے، نہیں تو ہم کافر ہو جائیں گے. تو تمہاری عقیدہ ہے یہ آپ تیرا رب جو ہے، تیرا اللہ جو ہے اپنا شیپ بدلتا رہتا ہے بھائی، اس کا ایک آپ کا شکل تو ہے چہرہ تو نہیں. آپ بول نہیں دیتے نا. ٹائم لگا لو آصف صاحب، ٹائم لگاؤ ان سے پہلے بات. ٹائم لگا لو، ٹائم لگا. ٹائم لگاتے ہیں. آپ بولو جی بولو. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خود نے فرمایا، مرفوع حدیث ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. یہ ہے ہمارا عقیدہ. رأیت ربی مرتین. اچھا وہ دکھاؤ نا کہ میں نے نہیں دیکھی ہے. بولو میں نے نہیں دیکھی ہے. مسلم کی حدیث نکالو جو آپ نے. وہ دکھا دیا تھے 2 دفعہ نکال دیا نا، دونوں حدیث نکال دی، اس میں نہیں بول رہے ہو نا، میں کیا بھی اپنا نام کیوں نکال لو آپ؟ میں نے مسلم دکھا دیا بھائی، یہ اس میں نہیں ہے حدیث، آپ اپنا نکالو نا. قسم کھا رہا ہوں اللہ کی، اگر یہ مسلم میں حدیث نہیں ہوگی میں کافر دکھا دو. میں کیوں ہو جاؤں گا؟ دکھا دو. آپ نکال نہیں رہا تھا، ڈبل 4 نکالو. جو آپ نے ایڈریس بتایا نا بھائی صاحب، جو آپ نے ایڈریس بتایا نا، نمبر بتایا، ریفرنس، وہ میں نے نکال دیا. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نکالو، میں کیا نکالوں اس سے زیادہ. ڈبل 4 ہے مسلم میں آپ سے کہہ رہا ہوں. 4 نکال دیے بھائی، دو نمبریں گے دونوں جگہ میں نے نکال دی. میرے پاس جو مسلم ہے عنوان بتائیے کیا ہے اس کا باب. نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ سوتا نہیں ہے اور نہ عربی پڑھو، اردو نہیں ہو چلے گا، عربی پڑھو بھائی. میرے پاس عربی میں نہیں ہے نا، جب تک نکال نہیں رہا میں، نہیں تبھی دے تھا آپ کو کتاب نکال کے بتایا تھا. آپ سے کہہ رہا ہوں 443 نکال لو. آپ کو کیوں نہیں نکال لے؟ ہم میں نے نکال دیا، اس میں نہیں ہے. وہ وضو والی آیت ہے، وضو والی روایت نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں. عشاء والی ہے. اللہ کے سنا کیا ہے وہ 443 میں عنوان یہ ہے. چلیں جاوید اللہ صاحب، آپ کا رب جو ہے اپنا شکل بھی چینج کرتا رہتا ہے. نہیں، اللہ کے رسول نے دیکھا نہیں اللہ کو. کیا عقیدہ ہے آپ تو پھر ٹائم آ گیا بھائی. وہ جو اب سے ہی کتاب میں ہمارا عقیدہ یہ الحمدللہ نوجوان کی صورت میں دیکھا، مرفوع حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. دکھاؤ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. آپ اللہ کے اس کو غلط دیکھو بھائی صاحب، آپ اس کو کنفیوز ہو رہے ہیں. وہ عائشہ کی حدیث ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. عائشہ کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا. رضی اللہ تعالیٰ علماء کہتے ہیں یہ حدیث صحیح، یہ عائشہ کا اپنا اجتہاد ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے.
قسم اللہ کی کہا ہوگا، قسم اللہ کی حدیث نہیں چلے پھر آپ لے کے آ جانا، اگلے ہفتے لے کے آ جانا بھائی. نہیں ہم کہہ رہے ہیں نا الحمدللہ قسم اللہ کی حدیث ہے. اب آپ بھی کہہ دیجیے، اتنا کانفیڈنس ہے آپ کو. ہم تو کہتے ہیں آپ کے صاحب مذہبی جھوٹ ہے آپ کا، یہ سب جھوٹ ہے. یہ ارے آپ اللہ کی مسلم سب قسم یار، ارے وہ تو آپ بخاری مسلم ترمذی سب کا سب جھوٹ ہے. یہ کوئی آپ تو اللہ، کچھ بھی کرتے ہیں. یہ کوئی اللہ ارے بھائی، نوجوان کی صورت میں آ جاتا ہے. ایک دفعہ ارے کہتا ہے آپ میں جھوٹ بولے، اللہ کی آپ کی قسم بات کہتے ہیں. مان بھی لینا، آپ کی بات مان بھی لیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے تو آپ کا مذہبی جھوٹ ہے. ایک دفعہ کہتا ہے میں نے 2 دفعہ دیکھی ہے، دوسری دفعہ کہتا ہے میں نے نہیں دیکھی. یہ کوئی نبی ہے؟ کیا ایک دفعہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے ایک نوجوان کی صورت میں، ایک دفعہ کہتا ہے کہ وہ اللہ ایسے روپ میں آ جاتا ہے، کوئی اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے. پیغمبر خود اس کو نہیں پہچانتا. یہ کوئی رب ہے؟ بخاری میں نمبر دیا اگر یہ آپ کی حدیث صحیح ہے تو بھائی یہ دین ہی نہیں ہے. میں تو کہاں ہے بتاؤ نا، آپ بتائیے نا الحمدللہ میں کہ بخاری میں کہاں ہے کہ اللہ آتا ہے نوجوان کی شکل میں، آپ بتائیے نا. وہ بخاری میں نہیں، دوسری کتب میں ہے. کوئی ضروری ہے کہ وہ بخاری کون سی میں کتاب میں ہے؟ لیکن رجال بخاری کے ساتھ مروی ہے. ہاں رجال بخاری کے ساتھ مروی ہے. احمد نے روایت کی، دوسروں نے روایت کی. جھوٹ بولتے ہیں آپ، ایسے جھوٹ تھوڑی چلتا ہے. آپ تو جو چاہیں گے کہہ دیں گے، ہم آپ کے بارے میں کچھ بھی میں کہتے نے ہیں. کیا جھوٹ بولا آپ بتاؤ نا بھائی. جاوید اللہ میں نے کیا جھوٹ بولا بتاؤ. اللہ اس میں کہتا ہے آپ جو تشریح جب سے کر رہے ہیں کہ یہ عقیدہ کسی کا ہے نہیں کہ نہ اللہ کسی بھی شکل میں آ جاتا ہے اور لوگوں سے بات کرتا ہے. یہ آپ کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. اس کو تم یہ دیکھو، میں نے اگر غلط پڑھی ہے تو تم اس کو صحیح اللہ کا سنے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نہیں دیکھا اللہ کے رسول اللہ کو. تو او بھائی یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ مختلف اشکال میں ظاہر ہوگا. یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، دیکھو دیکھو یہ دیکھو انگلش ترجمہ ہے. دیکھو بھائی یہ انگلش ترجمہ ہے. یہ سننا.com میں چلے نا، سننا.com میں انگلش میں آ جائے گا. دیکھو 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 ایک منٹ میں انگلش بھی دکھا دیتا ہوں. سننا.com میں یہ بخاری کی جو حدیث ہے، اللہ ول کم ٹو them یعنی مسلمانوں کے پاس in a shape other than they know and will say I am your Lord. They will say we seek refuge with Allah from you. This is our place. We will not follow you till our Lord comes to us. یہ خود اللہ سے کہہ دیں گے، اللہ دوسرے شیپ میں آئے گا. اوکے اچھا. And when our Lord comes to us, we will recognize him. Then Allah will come to them in a shape they know and will say I'm your Lord. They will say no doubt you are our Lord. So اللہ مختلف اشکال میں ظاہر ہوتا ہے. یہ بھائی یہ آپ کا رب ہے، یہ کوئی جن ہے، یہ کوئی اللہ ہے یا کوئی جن ہے؟ مجھے سمجھا دو ذرا. یہ توحید ہوگی، یہ ان کی توحید ہے. پکڑ لو جی، توحید ہے. بخاری میں الزام لگا رہے ہیں آپ، یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں. الزام بخاری میں لکھا ہے جی، بخاری کی حدیث چاہیے تو مسلم سے بھی بتا دیتا ہوں. آپ تو بات غلط کرتے ہیں. آپ اس کا مطلب یہ پھر آپ صحیح بات نہیں کر رہے. آپ صحیح بات، آپ اپنی طرف سے مطلب نکال رہے ہیں. آپ اس میں کہاں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ زبردستی کرے جا رہے ہیں. آپ ایسا تھوڑی چلتا ہے. زبردستی اب جیسے آپ کہتے ہیں جعلی مدد، آپ ایک الفاظ بولتے ہیں جعلی مدد، یہ بھی حرام ہے کہنا. تم پہلے ثابت کرو کہ تیرا رب جو ہے نا وہ کس شکل میں آ جاتا ہے. اس کی اپنے اشکال کیوں بدلتا ہے؟ ہم نے کہا اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کے رسول ہمارا وہ جن کی تو جن ہے یا کوئی رب ہے. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. اب دلیل پیش کرو نا. دلیل تو ہے نہیں. تمہاری کتابوں میں بخاری میں تو یہ لکھا ہے کہ 2 مرتبہ دیکھا. مسلم ہے کیا بخاری میں نے دکھا دیا کہ 3 جگہ لکھا ہے اپنے رب کو دیکھا. شب اسراء میں دیکھا. فارورڈ تھی اگر ہو تو نکالو جی. اگلے ہفتے بیٹھ کے انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے. میں لے آؤں گا کتاب جب. ٹھیک ہے صاحب، آپ بیٹھیں گے اگلے ہفتے؟ اللہ جاری صاحب جی تو اگلے ہفتے کب آئیں گے آپ؟ میں ادھر ہوں جی. آپ آ جائیں، اپنے رویت پہ گفتگو کرتے ہیں، اپنے توحید پہ. نہیں اگلے ہفتے میں آپ ثابت کریں کہ ہم نے کوئی چیز جھوٹ بولا نا، کوئی ایک جملہ میں نے غلط ترجمہ کیا. آپ نے اچھا سنو، اب جیسے آپ ایک چلو اس پر آئیے. آپ بھی کہتے ہیں کہ نا یہ علی مذہبی کہتے ہیں آپ لوگ. بھائی علی مدد کہنا وہ اور چیز ہے. تم پہلے تمہارا رب جو ہے نا ثابت ہو جائے کہ وہ چکنا نوجوان ہے، وہ چینج اپنا چینج کرتا ہے، دوسرے اشکال میں آ جاتا ہے، موٹا ہے، عرش پہ بیٹھتا ہے. جب اللہ کے رسول نے دیکھا ہی نہیں، سرے سے انکار کر دیا، تو پھر آپ اس کی تعویل کیسے کر رہے ہیں؟ تو آپ کے ابو الحسن دارقطنی نے جو کتاب الرؤیا لکھا ہے، آپ کے مشائخ نے کتاب الرؤیا لکھا ہے. ہم مخلد نہیں نا، میں رسول اللہ کا فرمان پیش وہ احادیث ہے اور نبی کا احادیث کو بھی نہیں مانتے ہیں. مرفوع حدیث ہے بالکل.
بے نہایت مرفوع حدیث صحیح طرح سے مسئلہ جھوٹ ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں صاف عقیدہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں دیکھا ہی نہیں، تو دکھا دو. اور آپ اتنی ساری بات کی. وہ جس نہیں، وہ تو اگلی تاریخ کریں گے انشاءاللہ. نا وہ جس روایت کی بات کر رہے ہیں وہ عائشہ کی بات ہے، وہ کوئی حدیث عائشہ نہیں. رضی اللہ عنہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں عائشہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں ہے حدیث، قسم کھا رہا ہوں اللہ کی. تو پھر دکھا دو، ان سے بھی نہیں. چلو اگلے ہفتے اگلی بار میں ٹائم میں بات کر لیں، کوئی دقت نہیں ہے، جلدی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ تو آپ کو پتہ رہتا ہے، یہ آپ بیٹھتے ہی ہیں بات کر لیں گے، یہ علی بھائی پہ بات کریں گے آپ ابھی. دیکھیں جی اب تمہارا رب یہ ایسا ہے بھائی، نہیں حرام ہے یہ علی پہلے بھائی. اپنے چکنے رب کا اس کا تو بات تو کرو نا، پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو کہ تم وشنو ہے اور کوئی بات نہیں، تمہارا فرق کتاب کیا نہیں ہے، میں تو ادھر آ کے بیٹھ گیا، میں کتاب نہیں تھی نا، الحمدللہ میں لیا تھا، مجھے معلوم تھا ہے. یا علی مدد پہ آپ کی ایک دلیل سنیں گے، ایک دلیل سے ایک آیا ایک روایت بیان کرو کہ یہ کفر ہے، پھر اس سے آگے آپ سے بات نہیں کریں. اچھا چلو ٹھیک ہے. چلے میں ایسا ہے کہ اللہ ایک حدیث دکھا لیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں. میں ایک حدیث مجھے یہ حدیث اردو ترجمے کے ساتھ مل گئی ہے بخاری سے، تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، پھر آپ جو ہے علی مدد پہ اپنا گفتگو کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے نا. پہلے ہاں کیونکہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے کتاب صحیح بخاری ترجمہ حماد صاحب کی ہے، جلد نمبر 6. اچھا یہاں پر یہ بھی میں نے خود نکال دیا، میرے لیے کوئی یہاں پہ نہیں یہ واسطہ اور حوالہ جات نکالنے کے لیے. صحیح میں نے خود ابھی تلاش کی ہے ان سے گفتگو کرتے ہوئے، یہ میں نے نکال دی اردو ترجمے کے ساتھ. 4575 والی حدیث صراط جہنم کا پل ہے، اس باب میں حدیث کتاب الرقاق میں. ٹھیک ہے، اس کو ایک منٹ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے، پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اللہ کو دیکھو گے. اچھا اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا جو کوئی کسی کی پوجا کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے لگ جائے. چنانچہ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اور جو چاند کی پرستش کرتے تھے وہ اس کے پیچھے ہو لیں گے، اور جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ ان کے پیچھے لگ جائیں گے، اور آخر میں یہ امت باقی رہ جائے گی. اس میں منافقین کی جماعت بھی ہوگی، یعنی یہ امت منافقین کے. اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے نہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا، دوسری صورت میں آئے گا، شیپ شفٹنگ میں آئے، شیپ شفٹ کرے گا، جیسے شفٹ کر دیتا ہے نا، بس جو مرضی کرے ہو، دوسری شکل میں آئے گا اور ان سے کہے گا میں تیرا رب ہوں. لوگ کہیں گے، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ امت ہے، اس میں انبیاء ہیں، اس میں اولیاء ہیں، اس میں صحابہ ہیں، اس میں علماء ہیں. یہ کیا کہیں گے؟ تو جسے اللہ کی پناہ، اللہ ہی سے کہیں گے. اس نے اپنا شکل اس طرح بگاڑ کے رکھا نا کہ لوگ اس کو پہچانتے ہی نہیں. کہتا میں تیرا اللہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے او نہیں اللہ سے پناہ، تو کیا چیز ہے؟ تو اسے اللہ کی پناہ. ہم اپنی جگہ پر اس وقت تک رہیں گے جب تک ہمارا رب ہمارے سامنے نہ آئے. حالانکہ رب آیا ہوا ہے سامنے، لیکن اس نے اپنا حلیہ بگاڑ دیا. ہم حلیہ چینج کر کے آئے، ٹھیک ہے، دوسرے شکل میں آئے. اچھا یہ قیامت میں چل رہی، جب ہمارا رب ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے. ٹھیک ہے نا. پھر حق تعالیٰ اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے. وہی وہ اپنا پیر پہچانتے ہوں گے نہیں، پہچان لیں گے، اللہ سائن نہیں دے گا، کہتا ہے کنڈلی دے گا، آئیڈینٹی اس کا اسٹیبلش ہو گیا اللہ اور ان سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں. اچھا وہ پنڈلی جو ہے دوسری روایت وہ بھی بخاری میں موجود ہے. یہ لوگ شک کریں گے یہ کون ہے، تو وہ پنڈلی دکھائے گا. لوگ کہیں گے تو واقعی تو ہمارا رب ہے. پھر اس کے پیچھے ہو لیں گے اور جہنم پر پل رکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں گا جو اس پل کو عبور کرے گا. تو قیامت کے دن رسول بھی اللہ سے کہتے ہوں گے کہ میں تجھ سے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ اس نے اپنا شکل کی چینج کیا ہوا. یہ بخاری کی حدیث میں نے غلط ترجمہ کیا. یہ شخص کہہ رہا تھا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ میں نے غلط ترجمہ کیا تھا. یہ میں نے آپ سے کہا نہیں کہ غلط ترجمہ کرا، میں نے آپ سے کہا ہی نہیں کہ غلط ترجمہ کرا آپ نے. تو یہ صحیح ہے نا کہ آپ کا رب اپنا صورت بدلتا رہتا ہے مختلف اشکال میں ظاہر جن کی طرح. یہ جو اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اللہ اس طرح کرے گا، پھر اللہ علم دے دے گا تو ہم کہیں گے اللہ سے بات ختم ہو گئی، اس میں کوئی بیان نہیں. وہی دنیا کی بات، یہ بھائی کسی بھوت کی پرورش، یہ کسی بھوت ہے، یہ کوئی بھوت کوئی گھوسٹ ہے، یہ رب نہیں ہے. دنیا کی بات نہیں ہے، اور کسی بھوت کی تم پوجا کرتے ہو. ارے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کے رسول اللہ نہیں ہے، یہ بھوت ہے بھائی. 443 443 یہ بخاری 6573. اب اس میں فکر تھوڑی کہ دنیا کی بات چل رہی تھی، وہ تو آخرت کی بات چل رہی ہے. جب ختم ہو چکی تو شراب بھی جائے گی، وہ آخرت میں مختلف اشکال میں آ جاتا ہے، دنیا میں بھی مختلف اشکال میں آ جاتا ہے. تو میں تیرا رب ہوں،
میں تو مختلف شکل میں عمل کا تعلق ہی کوئی نہیں بھی ہوتا۔ شکل میں آ جا سکتا ہے، کوئی بھی ادعا کر میں تیرا رب ہوں۔ وہ جب ارے اپنا وہاں شراب بھی جائز ہے۔ شیپ بدلتا رہتا ہے نا، وہ تو جنت میں کسی بھی کوئی بھی ادعا کر سکتا ہے میں تیرا رب ہوں۔ ہاں جی وہاں تو شراب بھی جائز ہے، بات تو دنیا ہی کریں آپ، دنیا ہی کریں آپ بات۔ اب یہ علی مدد پہ ان کی ایک دلیل سنیں گے، ایک دلیل، زیادہ نہیں۔ بتاؤ جی دلیل کیا آپ کا؟ الحمدللہ دیتا ہوں، دلیل کیا ہے؟ دلیل بتاؤ جی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ اعراف آیت نمبر 197، سورہ اعراف 7 نمبر کی سورت ہے، اس میں والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون۔ سورہ اعراف آیت کون سا ہے؟ 197۔ جی ہاں، تو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکار رہے ہو، من دون اللہ نہیں ہے، من دونی ہے بس، کہ دوسری جگہ من دون اللہ، تو اللہ کو چھوڑ کر ہم جسے پکارتے ہیں وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ خود اپنی بھی وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ تو جو مر جاتا ہے، جس کا انتقال ہو جاتا ہے الحمدللہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غسل نہیں کر سکتا، وہ قبر میں جا کے لیٹ نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ خود اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے۔ تو ایسے کو مت پکارو جو اپنی مدد خود ہی نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اب آپ اللہ کے حضرت علی رضا کا انتقال ہوا، آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کی جنازے کی نماز بھی پڑھی گئی الحمدللہ۔ تو جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتا اس کو کیسے پکار سکتے ہیں؟ جی صحیح ہے، اوکے۔ اب آپ دلیل دیں آپ کی، کیوں پکارتے ہیں؟ جب حرام ہے نا پکارنا۔ جی اچھا آپ اچھی طرح سن لو، میں فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو میرے جواب نظر آ جائے۔ بھائی صاحب یہ وہابی حضرات، ان کا اپنا رب جو ہے چکنا لڑکا، داڑھی نہیں ہے، نوجوان ہے، دھوتی سبز رنگ کا پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، گنگرالے بال ہیں، اور ایک موٹا بن جاتا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے، عرش پہ بیٹھتا ہے تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، من نے دیکھا نا، کبھی بیل پہ سوار ہوتا ہے، کبھی شاہین پہ، وہ جیسے وشنو ہوتا ہے نا، وہ شاہین پہ کبھی سوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی اپنی کتابوں کی روایات ہے صحیح اسانید کے ساتھ۔ اور کبھی کس پہ سوار ہوتا ہے، کبھی کسی شیر پہ، شیر کی سواری لیتا ہے وہ، اور کبھی ایک آدمی ہے وہ آدمی پہ بھی سواری لیتا ہے۔ ان کے حملۃ العرش 4 ہیں جن پہ ان کے حملۃ العرش 4 ہیں جن پہ یہ چکنا نوجوان یا جو موٹا ہے وہ سواری لیتا ہے۔ کیا ہے؟ بیل ہے۔ یہ علی مدد پہ کہی نا بات، بولو بھائی، کوئی اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ بفلو کو جاموس، عربی میں کہتے ہیں یہ علی جاموس۔ پہ بات کرنا چاہیے۔ واٹر بفلو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھینس۔ ارے صاحب یہ علی پہ بات کرو نا۔ میں دیکھا ہوگا آپ نے نا، وہ کوئی بہت ہی مزاحیہ ہوتا ہے، کوئی چودھری بھینس پہ بیٹھ کے نا، وہ بہت ہی مزاحیہ چیز ہے۔ وہ کبھی بھینس کی سواری، کبھی پرندے کی سواری، ہائے ہائے ہائے، کبھی شیر کی سواری۔ تمہارا رب تو یہ ہے، اور وہ اپنا چہرہ انبیاء سب دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ رب نہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے کہتے ہیں اعوذ باللہ، ہم اللہ سے اللہ ہی کو کہہ رہے ہوتے ہیں مختلف۔ تو اپنے تمہارا تو توحید ہے ہی نہیں، تم تو ایک خرافات، مذہبی خرافات ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے تو ہندوؤں سے تمہارا کیا فرق ہے؟ جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین، یہ وہابی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض آیات آئے ہیں جن میں مادہ یہ ہے دعا یدعو۔ دیکھیں ایک منٹ میں، ایک پرچی میری نیچے گر گئی، میں اس کو اٹھا لوں یار، ایک منٹ۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، محترم ناظرین دیکھیں قرآن میں یہ مادہ موجود ہے۔ مادہ کیا ہے؟ مادہ یہ ہے، چلیں میں اس کو کچھ قریب لاتا ہوں تاکہ آپ سب کو نظر آ جائے۔ دعوہ، یہ اس کا ماضی بن جاتا ہے دعا، اوکے۔ یدعو اس کا مضارع ہے یدعو، اور اس کا مصدر بلکہ اسم مصدر ہے الدعاء، اور الدعاء اس سے یہ بھی مشتق ہے الدعوہ، یہ بھی مشتق۔ الداعی اس کا اسم فاعل کیا ہے؟ الداعی۔ اس کا اسم مفعول کیا ہے؟ المدعو، المدعو، ٹھیک ہے نا۔ یہ مادہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ یہ مادہ
عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی نہیں ہے، ایک معنی ہے پکارنا، ایک معنی ہے عبادت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، کبھی پکارنے کے معنوں میں، کبھی عبادت کرنے کے معنوں میں، لیکن یہ مختلف معانی ہے۔ جیسے الفاظ ہوتے ہیں نا، الفاظ بہت ہے، مثلا اردو زبان میں لفظ کل ہے، کل میں آپ کے پاس آیا تھا، کل میں آپ کے پاس آؤں گا، ایک گزرا ہوا زمان ہے، ایک آئندہ والا زمان ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی حروف ہیں، کاف لام، لیکن اس کے معنی مختلف ہیں، دونوں کے معنی۔ اس معنی کو کیا تعین کرے گا؟ قرینہ، مقام تعین کرے گا۔ جب میں کہوں گا کہ کل آؤں گا تو گزرا ہوا کل مقصود نہیں ہے، جب میں کہوں گا کہ کل میں آیا تھا تو آنے والا کل مقصود نہیں ہے، گزرا ہوا کل زمانہ مقصود ہے۔ جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، تو ہم سب سے پہلے آپ کے لیے اسٹیبلش کریں گے کہ عربی زبان میں اس کے دونوں معانی مستعمل ہیں۔ مثلا دعوت کے معنوں میں، پکارنے کے معنوں میں، اولئک، سورہ مبارکہ بقرہ میں فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ بلاتے ہیں، پکارتے ہیں آپ کو، یعنی کافر وغیرہ، جہنم کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پکارتا، دعوت دے رہا ہوتا ہے جنت کی طرف۔ یہ کس معنوں میں؟ یہ بلانے کے معنوں میں۔ اچھا، یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے، یہ کم نہیں ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، آپ میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ یہاں پہ دعا یدعو کن معنوں میں ہے؟ یہاں پر دعا یدعو ان معنوں میں ہے کہ بلانے کے معنوں میں۔ اچھا، اور اسی طرح قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر عبادت کے معنوں میں آتا ہے، اس کی طرف ہم آئیں گے۔ تو ہم انکار نہیں کرتے کہ قرآن مجید میں پکارنے کے معنوں میں دعا یدعو اسم استعمال ہوا، لیکن ہر جگہ اس معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ اس کے معانی کیا ہیں؟ لفظ دعا یدعو کے معانی کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کتب میں چلے جائیں گے، بخاری صاحب کے ہاں ایک بہت عجیب عقیدہ ہے۔ بخاری صاحب کتاب بخاری میں کہتے ہیں کہ دعا یدعو کا مطلب ہے ایمان، اور یہ کسی مصنف نے، کوئی اہل لغت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ کتاب صحیح بخاری کتاب ایمان ہے، صفحہ نمبر 22 ہے، باب دعاؤکم ایمانکم، اس نے ایک باب بنایا، ما دعاؤکم ایمانکم، کہتا ہے آپ کی دعا آپ کی ایمان، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور کہتا ہے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، ومعنى الدعاء فی اللغة الایمان، لغت میں دعا کا مطلب ہے ایمان۔ سبحان اللہ، یہ حالانکہ اس کا دعا کا مطلب ایمان نہیں ہے، کسی لغوی نے نہیں بولا، اس نے ایک عجیب قول کا اظہار کیا، اور خود بخاری کے شراح نے بولا ہے کہ یہ اس کے معنی غلط ترجمہ کیا ہے بخاری نے۔ یہ عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری جزء اول ہے، صفحہ نمبر 117۔ محمود عینی کہتے ہیں وقال البخاری ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان ينبغي أن يثبت فيه فإني لم أره عند أحد من أهل اللغة، کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے بخاری نے کہیں دیکھا ہو، دعا کا مطلب ایمان ہے، لیکن میں نے کسی اہل لغت کے پاس یہ معنی نہیں دیکھے کہ دعا کا مطلب کیا ہو، دعا کا مطلب ہو ایمان۔ اب آتے ہیں اہل لغت میں کہ عربی زبان میں دعا یدعو کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہابی حضرات اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ پکارتے ہو وہ تو آپ کی طرف بندے ہیں، آپ کی طرف بندے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہ آپ نے علی علیہ السلام کو پکارا ہے، آپ مشرک بن گئے جی۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کو لغت میں کیا کہتے ہیں، اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب شرح دعا من الکتاب والسنہ لشیخ دکتور سعید ابن علی ابن وحف القحطانی، اور یہ کتاب چھپی ہے سعودی عرب میں 2011 میں، اچھا بلکہ کویت میں چھپی ہے۔ یہاں پر تعریف الدعا، ویأتی الدعا باللغة بعدة معان، لفظ دعا لغت میں، ڈکشنری میں، الفاظ کے لحاظ سے اس کے لفظی معنی کئی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی ہے طلب اور سوال کے معنوں میں، مانگنے کے معنوں، دعا یعنی مانگنا، دعا یدعو یعنی مانگنا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہاں پر مانگنے کے معنوں میں۔ دوسرا معنی جو ہے العبادہ، یہ معنی دوسرا معنی، اس کا صرف پکارنا، مانگنا، یہ معنی نہیں ہے، اس کا ایک اور بھی معنی، وہ کیا ہے؟ عبادت۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ،
تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے اللہ کی عبادت نہ کرو. تو سمجھنا چاہیے کہ عربی زبان میں لفظ دعا دعا یدعو کا ہمیشہ معنی پکارنا نہیں ہے، عبادت بھی آتا. اچھا، تیسرا معنی استغاثہ والاستعانہ، استغاثہ اور استعانہ. اچھا، النداء والسیاح پکارنا ہے، القول بولنا، دعا یدعو بولنے کے معنی دعواہم فی سبحانک اللہم. اچھا، یہ معانی دعا یدعو کے آتے ہیں. دیکھیں انگلش ڈکشنری میں بھی یہ بہت ہی معتبر ڈکشنری ہے، عربک انگلش ڈکشنری، ہانس ویبر ڈکشنری، بہت ہی معتبر ہے. جو لوگ انگلش جانتے ہیں اور انہوں نے ترجموں میں کام کیا ان کو پتہ ہے کہ کتنا معتبر ہے. یہاں پھر دعا یدعو میں پکارنا تو آتا ہی ہے، دعا یدعو ٹو پرے ٹو گاڈ، پرے کے معنوں میں اور عبادت کے معنوں میں اس نے بھی ذکر کیا. اچھا، اب آتے ہیں بڑے جو اہل لغت کے ائمہ ہیں، جو بڑے علامہ ہیں لغت کے، زبان عرب کے، مفردات عرب کے، ان کے ہاں دعا یدعو کا کیا مطالب ہے. تہذیب اللغہ للازہری جزء ثالث، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 119 میں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ يُرِيدُوا آلِهَتَهُمْ اسْتَغِيثُوا بِهِمْ. کہتے ہیں یہاں پر دعا یدعو استغاثہ کے معنوں میں. فالدعاء ہا ہنا بمعنى الاستغاثہ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ یہاں پر دعا کے معنوں میں استغاثہ. تو پتہ یہ چلا کہ استغاثہ کرنا، طلب کرنا دعا کے معنی میں سے ایک معنی ہے. وَقَدْ يَكُونُ الدُّعَاء عِبَادَةً، اور کبھی کبھار دعا عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے، عبادت کے معنی. وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس میں یہی قول اللہ عز و جل جس آیت کے حضرت نے تلاوت کی، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ کہ تم پکارتے ہو. کسی کو پکارنا یہ حرام نہیں ہے، کسی سے مدد طلب کرنا حرام نہیں ہے، کسی کی عبادت کرنا. ان الذین تعبدون من دون اللہ، وقوله بعد فادعوهم فلیستجیبوا لکم. اچھا، اس کے بعد بھی اللہ نے کہا کہ ان کی عبادت کرو، آپ کو وہ جواب دے دیں. یقول ادعوهم في النوازل التي حتى تنزل بكم انهم كانوا آلهة كما تقولون يجيب دعاءكم فإن دعوتم فلم يجيب فأنتم كاذبون انهم آلهة. اچھا، اور پھر قرآن مجید میں اس کی واضح دلیل سورہ مبارکہ یہ غافر ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، آپ کے اللہ نے کہا، آپ کے رب نے کہا ہے میری عبادت کرو میں اجابت کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ ادعونی کو خود اللہ نے ترجمہ کیا عبادتی. جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے سیدخلون جہنم داخلین، یہ حقیر ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے. تو قرآن نے یہاں پر خود بتایا کہ دعا کن معنوں میں آتا ہے، دعا آتا ہے عبادت کرنے کے معنوں میں. ملاحظہ کریں یہ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تاویل آیات القرآن، مکتبۃ ابن تیمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 387 میں ابن جریر کہتے ہیں ان اللہ قد سمى العبادۃ دعاء، اللہ تعالیٰ نے عبادت کو بھی دعا یدعو، وہی مادہ جو پکارنے کے معنوں میں آتا ہے اس معنوں میں بھی استعمال کیا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین بہت سارے یہاں پر اقوال موجود ہیں، میں سب کو کیا نقل کروں آپ کی خدمت میں. یہ کتاب تاج العروس من جواہر القاموس للزبیدی، جز نمبر 37، سب سے بڑی جو ڈکشنری عربی زبان کی. یہاں پر ملاحظہ کریں الدعاء معناہ العبادہ، دعا کا مطلب لغت میں ہمیشہ پکارنا نہیں ہوتا، عبادت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تاج العروس جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 51، دعا الرجل دعوا ناداہ وصاحا، کسی کو اس نے پکارا اور اس نے بلایا، اس کا دعا الرجل. والدعاء العبادہ، دعا کا مطلب عبادت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دو مختلف معنی ہیں ایک مادہ کے لیے. اچھا، اس کے بہت سارے میرے پاس ریفرنسز ہیں. اب سورہ اعراف کا جس آیت کا انہوں نے
حوالہ دیا, ٹھیک ہے نا, اس کا جواب لے لو سورہ آراف کا. اگر السلام علیکم. یہ آیت نمبر 194 ہے سورہ آراف میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ملاحظہ کریں, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو, تدعون عبادت کرتے ہو اللہ کی جگہ, یہ آپ کی طرح آواز چلی گئی اللہ یادی صاحب کی. کیا ان کا کوئی ہاتھ ہے, اپنے ہاتھ سے کام, یہ بت ہے بھائی, بتوں کو تم نے اپنا رب بنایا. ام لہم اعین یبصرون بها, کیا ان کی آنکھیں ہیں, اب کے بتوں کی آنکھیں بھی نہیں ہیں. ام لہم آذان یسمعون بها, کیا ان کے کان ہیں, کانوں کے ذریعے وہ سنتے ہیں. قل ادعوا شرکاکم, عبادت کرو اپنے شرکا, یا پکارو اپنے, کسی بھی معنوں میں آپ لے سکتے ہیں. ثم کیدونی فلا تنظرون, پھر تم اپنا مکر کرو میرے ساتھ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. پھر فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب ویتولی الصالحین, میرا ولی تو اللہ ہے, وہ اس نے قرآن نازل کیا اور وہ صالحین کی نصرت کرتا ہے. والذین تدعون من دونہ, ان خداؤں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کی جگہ, لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون, تو وہ آپ کی نصرت نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی نصرت کر سکتے ہیں. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا, بتوں کی بات. اب یہاں پر تدعون کس معنوں میں آیا, تدعون کس معنوں میں آیا, کیا پکارنے کے معنوں میں آیا, جیسے یہ بھائی صاحب جاوید اللہ صاحب کہتے ہیں, یا تدعون عبادت کے معنوں میں آیا. چلیں چلتے ہیں ان کی اپنی کتب تفاسیر میں. سب سے بڑا مفسر کون ہے ان کا, عبداللہ ابن عباس. تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس, آئے ہائے ہائے, سنہ 1992 میں چھپیا.